جب ظلم کو ہنر جانا جاتا تھا اور ظلم کو عیب نہیں سمجھا جاتا تھا، وہ دور بہت اچھا تھا جب عرب آپس میں لڑتے تھے، ایک دوسرے کا کلا کما کرتے تھے، ایک اونٹ پہ لڑائی ہو جاتی تھی تو صدیوں لڑائی چلتی تھی، جب اپنی بچیوں کو زندہ قبر میں گاڑ دیتے تھے اور کوئی اٹھ کے نہیں کہتا تھا یہ ظلم ہے، اس کو اچھا سمجھا جاتا تھا۔ لیکن جب پیغمبر نے آ کر کہا یہ سب غلط ہے، آپس میں خوریزی مت کرو، قبائلی لڑائی ختم کرو، تعصب ختم کرو، یہ اپنی اولاد کو زندہ مت دفن کرو، تو پیغمبر نے بتایا یہ بھی عیب ہے، یہ بھی عیب ہے، یہ بھی عیب ہے، یہ جو تم بت پوج رہے ہو یہ بھی ظلم ہے، خدا کے ہوتے ہوئے یہ جو پتھر کے تم نے اپنے خدا بنائے ہیں یہ بھی ظلم ہے، یہ تم اپنے اوپر اپنے نفس پر ظلم کر رہے ہو۔ تو سب پیغمبر کے دشمن ہو گئے، یہ تو ہماری اچھی باتوں کو برا کہہ رہا ہے، مارو اس کو پتھر مارو، مارو اس کو پتھر مارو۔ تو پیغمبر نے کہا دیکھو اب یہ ہم پر بھی ظلم کر رہے ہیں، تو پیغمبر بھی مظلوم بنے۔ تو لڑائی عرب میں اسلام میں کفر اور اسلام کی نہیں تھی، ظالم و مظلوم کی لڑائی تھی۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ جیتتا کون ہے، ظالم جیتے گا کہ مظلوم جیتے گا۔ اللہ نے مظلوم سے یہ کہہ دیا کہ اگر تم تلوار نکالو گے تو یہ مظلوم بن جائیں گے، ابھی تم مظلوم رہو، یہ جو کچھ تم پر مصیبتیں ڈھاتے رہیں تاکہ ان پر ظالم کا ٹھپا لگ جائے۔ اور پھر دیکھو لشکر بھی بنانے کی ضرورت نہیں ہے، تم اکیلے رہو تاکہ طے ہو جائے یہ معاملہ کہ ہزاروں مل کر ایک پہ ظلم کر رہے تھے، وہی مظلوم کہا جائے گا جو تنہا ہو، اکیلا ہو اور اس کا کوئی مددگار نہ ہو۔ اگر ابو طالب مدد کرتے اور پیغمبر کے سارے چچا کھڑے ہو جاتے تلوار لے کر تو پورا عرب کہتا ان کے دفاع کرنے والے موجود تھے، انہوں نے پہلے حملہ کیا تھا، تلوار پہلے انہوں نے چلائی اس لیے ہم نے تلوار نکالی۔ وہ تو عاجز آ گئے کہ بنی ہاشم تلوار نکال ہی نہیں رہے ہیں، تو عاجز آ کے سارے قبائل کو جمع کر کے کہا تلوار نکال کے محمد کو قتل کر لو۔ وہ شب ہجرت نہیں تھی، وہ مظلوم کی معراج تھی۔ وہ مظلومیت کا مظاہرہ تھا، وہ مظلومیت کا مظاہرہ تھا۔ اور پھر اللہ نے کہا ہم آپ کو بچا رہے ہیں، یہیں پر قصہ ختم ہو جائے 1,24,000 نبوتوں کا کہ آخری پیغمبر شب ہجرت شہید ہو جائے اور قاتلوں میں 40 تلواریں آئیں، ایک خنجر نہیں، ایک تلوار نہیں، 40 تلواریں جس مظلوم پر چلیں اور بستر پر اسے قتل کیا جائے تو وہ شہید کہلائے گا۔ اسی وقت سے بنی ہاشم مظلوم ہو جاتے، بنی ہاشم محمد کا ماتم شروع کر دیتے، محمد کی عزاداری ہوتی، وہیں سے عرب والے ظالم ثابت ہو جاتے۔ لیکن قدرت نے چاہا، قدرت نے چاہا کہ ابھی یہ کہا جائے گا کہ چونکہ محمد نے ان کے مذہب کو چھیڑا تھا، ان کے خداؤں کو برا کہا تھا، لڑائی اس کی تھی، پہلے یہ کلمہ پڑھ لے پھر ان پر ظالم کی ڈگری لگا۔ وہ شب ہجرت نہیں، وہ شب ہجرت نہیں تھی، وہ شب ہجرت نہیں ہے، وہ کربلا کو روکا گیا ہے،
کربلا کو روکا گیا ہے، واقع کربلا کو روکا گیا ہے۔ تو بھائی میرا جملہ ضائع نہ کیجیے گا، اسماعیل ذبح ہو رہے تھے، محمد کے لیے روکا گیا اسماعیل کو، شب ہجرت محمد ذبح ہو رہے تھے، حسین کے لیے روکا گیا۔ روکا گیا، محمد کی قربانی حسین کے لیے روکی گئی، قربانی کا رخ موڑ کر علی تم سو جاؤ، اب تم اپنے اوپر لے لو، تم اپنے اوپر لے لو اس معاملے کو۔ علی نے اپنے اوپر لے لیا۔ اللہ نے کہا علی تمہیں بھی آج کی رات مرنا نہیں ہے، رات نہیں مرنا، یہ تلواریں چلیں، یہ تلواریں چلیں، لیکن یہ تلواریں چلیں گی، چلیں بستر پہ سوتے میں مار دیا، دفاع کا تو حق بھی نہیں ملا۔ یہ کیسے پتہ چلتا کہ جسے مارا گیا وہ بہت بہادر تھا؟ کسی نے علی کو تلوار چلاتے ہی نہیں دیکھا تھا، 19-20 برس کے ہو گئے تھے، ابھی تلوار نکالی نہیں تھی، تو کہتے بنی ہاشم میں دمی نہیں تھا، 40 قبائل نے مل کر مار دیا۔ وہی کہانی تو کربلا میں کرنا چاہیے کہ راستے میں مل کے سب نے مار دیا۔ حسین نے کہا لڑائی ہوگی، جنگ ہوگی، پھر ذبح ہوگی۔ کیا کربلا کے لاکھوں لوگوں کے لیے یہ آسان نہیں تھا کہ سوتے میں حسین کو خیام میں قتل کر دیں؟ ہو سکتا تھا شب ہجرت بن جائے کربلا میں، سب کھیل لیں، خیمے میں گھس جائیں، خیموں میں آگ لگا دیں، لاکھوں تو تھے، مشکل تھا، اندر خیمے میں گھس جاتے اور سوتے میں سب کو مار دیتے۔ لیکن سوتے میں جب مارتے نا کہ 9 دن میں کوئی سویا ہو، شاید حسین نے اعلان کر دیا تھا ہمارے حصے کا سونا بابا شب ہجرت میں سو چکے، اب جاگنا ہے۔ ارے حسین تو 56 برس کے تھے، 9 دن میں 6 مہینے کا بچہ علی اصغر کا ہی سو۔ شہادت کے انتظار میں جاگ رہے تھے، شہادت کے انتظار میں جاگ رہے تھے، سب کو پتا ہے جاگ رہے ہیں، لیکن ہیں کتنے؟ تھوڑی سے تو لوگ ہیں، آ جائیں گھیر لیں، ایک دم اچانک شخون ماریں، حملہ کر دیں، آ کیوں نہ سکے۔ 9 دن خیموں پر حملہ کیوں نہ کر سکے لاکھوں؟ اب وجہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ 9 دن کیا حسین نے کوئی پہرے بٹھائے تھے؟ کیا آپ نے سپاہی لگا دیے تھے چاروں طرف؟ کیا راستے حسین نے روک دیے تھے؟ کیوں نہیں آئے؟ 9 دن معاملہ ٹل کیسے گیا؟ وجہ بتا رہا ہوں۔ ایک خط روز قاصد لے کے آتا ہے کوفے سے ابن زیاد کے پاس، ابن زیاد کے پاس سے عمر سعد کے پاس۔ وہ خط کیا ہے؟ جواب لکھ دیا اس نے، پھر خط آیا، اس نے کہا تو ادھر ادھر کی باتیں کرتا ہے، ایسا ہے اور فلاں لشکر ادھر ٹھہرا ہے اور یوں خیمے لگے ہیں اور یہ ہے اور یوں فرات پہ پہلے، سب مجھے معلوم ہے۔ ہر خط میں جو بات میں پوچھتا ہوں اس کا جواب کیوں نہیں دیتا؟ اس بات کو کیوں ٹال جاتا ہے؟ پھر خط آیا، پھر کچھ اور لکھ دیا،
عمر ساتھ پھر اس نے وہی سوال دہرایا، جو سوال میں کر رہا ہوں اس کا جواب کیوں نہیں دیتا؟ فوراً اس کا جواب دے۔ 9 دن سے ابن زیاد صرف ایک بات عمر سعد سے پوچھ رہا تھا کہ جس دن سے حسین آئے ہیں اور ان کے خیمے لگے ہیں، صرف ایک سوال کر رہا تھا، یہ بتا حسین کے خیموں کی تعداد کیا ہے؟ اور وہ ٹال رہا تھا۔ وہ کیا پوچھ رہا ہے ابن زیاد؟ ذرا بتا حسین کے جو خیمے لگے ہیں گن کر بتا کتنے خیمے لگے ہیں۔ اور عمر سعد ٹال دیتا تھا، اور اس کا اصرار ہے مجھے اس سوال کا جواب چاہیے، مجھے اس سوال کا جواب چاہیے کہ حسین کے خیموں کی تعداد کیا ہے۔ نہ دینا تھا جواب، عمر سعد نے نہ دیا تو تاریخ سے پوچھا گیا کہ ابن زیاد کے سوال کا جواب عمر سعد کیوں نہیں دے سکا؟ اس لیے کہ آسان تھا، ایک بھی آدمی کھڑے ہو کے گنتا 1 2 3 4 5 6 اور فوراً تعداد لکھتا، کہتا 10 خیمے 15 خیمے، لیکن جواب کیوں نہ دے سکا؟ تو تاریخ نے کہا کسی کی ہمت عباس سے نگاہ ملا، ہمت نہیں تھی تو ادھر دیکھ کر سن سکے۔ عباس خیموں کو تلایا اور شیر کی طرح لشکر یزید کو دیکھتے تھے تو کوئی نظر اٹھا کے ادھر دیکھ نہیں سکتا تھا۔ یہ ایک شیر ٹہل رہا ہے، ایک شیر ٹہل رہا ہے۔ اب سمجھے؟ اللہ اگر چاہتا محمد شب ہجرت اپنے گھر میں رہتے، رسول گھر میں ہوتے، توجہ کیجئے گا، رسول گھر میں ہوتے، اللہ حکم دیتا علی سے کہیے تلوار لے کر گھر کی حفاظت کریں، اور 40 پہلوان گھر پہ حملہ نہیں کر سکتے، علی کو دیکھ کر سب بھاگ جائیں گے۔ لیکن بجائے اس کے اللہ نے نبی کو کہا چپکے سے نکل جاؤ چھپ کر، اور علی سے کہا سو جاؤ، تاکہ کربلا میں علی کی سجاد عباس میں نظر آئے۔ علی کو اس لیے سلا دیا کہ اگر آج کی رات تلوار لے کر شیروں کی طرح کھڑے ہو گئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس لیے کہ ابھی بدر ہے، احد ہے، خندق ہے، خیبر ہے، حنین ہے، عباس کی ہیبت کربلا کے بعد اب بس قیامت تک یہی رہنا۔ یہ آخری مارکا ہے، ایسا مارکا کہ علی کا نام سن کے لوگ نہیں تھر تھر آتے، مگر ادھر عباس کا نام آیا۔